قرۃ العیون میں ہے کہ کل و روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کو کھڑا کرے گا اور پوچھے گا بتا تو میں نے تجھے اولاد دی تھی اور بیوی دی تھی، تو نے اولاد کی پرورش کس طرح کی، انہیں رزق کہاں سے کھلایا، اس کی پرورش میں حرام غذا تو نہیں ملایا؟ جب یہ سارا کچھ پوچھا جائے گا، ان کی اولاد کو بھی پوچھا جائے گا، ان کی بیوی سے پوچھا جائے گا، اور وہ انسان ان کی پرورش میں حرام غذا ملایا ہوگا، تو وہ سارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، اے رب ہم کچھ نہیں جانتے، ان سے پوچھو جس نے کھلایا ہے، جس نے پرورش کی ہے۔ اس باپ سے پوچھا جائے گا، اس گارجن سے پوچھا جائے گا بتا تو انہیں حرام رزق کیوں کھلایا، دین کی تلقین کیوں نہیں کی، دین کی باتیں کیوں نہیں بتایا، اور تمہاری اولاد تم اس کے باپ بنے تھے، تمہاری بیوی تم اس کے شوہر بنے تھے، تمہیں دین کی بات سکھانی چاہیے، حرام لقمہ سے حرام غذا سے بچانا چاہیے، تم نے اس کی پرورش حرام غذا سے کی ہے، لہٰذا اس کار بد کے عوض میں، اس برے کام کے سبب اس بندے کو پکڑا جائے گا۔ اگرچہ وہ انسان نیکوکار ہوگا، بڑا عبادت گزار ہوگا، لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی جب نیکیاں لائی جائیں گی تو ڈھیر پہاڑ کی جیسا اس کی نیکیاں ہوں گی، مگر حرام غذا اپنے اولاد کی پرورش کرنے کی وجہ سے، ان کو دین نہ سکھانے کی وجہ سے، دین کی طرف رغبت نہ دلانے کی وجہ سے، اپنی بیوی کی صحیح پرورش نہ کر پانے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تم ان کے نیکیوں کو اپنے گناہوں میں بدل لو، لہٰذا میزان پر لائے جائیں گے ان سب کی نیکیوں کا جو ہے نیکیاں، ان کے برائیوں کو نیکیوں میں تولا جائے گا، اور اس نیکوکار انسان کے، اس باپ کے جس نے پہاڑ جیسا نیک عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج ان کی نیکیاں ان کے گناہ کے برابر کر دو، لہٰذا ان کے نیکیوں کو اولاد کے گناہ کے عوض ختم ہو جائیں گی، اور وہ ساری نیکیاں جب بٹ کر تقسیم ہو کر اس بندے کے ختم ہو جائیں گی تو فرشتے عرض کریں گے، ندا لگائیں گے دیکھو یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں تھیں، مگر ان کے اپنوں نے ان کے ہی کارنامے کی وجہ سے، ان کے ہی بد فعلی کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں وہ لے گئے اور یہ جہنمی ہو گیا۔ لہٰذا اولاد کی پرورش ہر باپ کے لیے ضروری ہے، اور شوہر ہو کر بیوی کی جو ہے عادتوں کو انہیں نیک راستوں پر لانے کے لیے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی بات تلقین کرے، دین سکھائے، مذہب اسلام کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام رکھا ہے ان سے باز رکھے، جو جائز رکھا ہے ان کو کرنے کی تلقین کرے، فرض و واجبات کے ساتھ زندگی گزارنے کی انہیں جو ہے تلقین کرے، تبھی وہ باپ، وہ شوہر بروز قیامت بخشا جائے گا، ورنہ اپنے اہل و عیال کے بس وہ انسان جہنمی ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک عالم انسان تھا، بنی اسرائیل کی شخص، بنی اسرائیل قوم میں سے ایک انسان عالم تھا، اس کا ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ عالم جو اپنے محلہ، اپنے پڑوس والے کو جمع کر کے انہیں دین کی باتیں بتاتا، واعظ و نصیحت کرتا تھا، اچھا عبادت گزار انسان تھا، متقی پرہیزگار انسان تھا، مگر ہوا یوں کہ اس کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ ایک دن وہ نوجوان لڑکا کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر دیا، اس کے باپ نے دیکھ لیا، دیکھنے کے باوجود صرف اتنا کہا کہ میرے بیٹے صبر کر، اتنا کہنا تھا کہ وہ عالم دین، وہ واعظ کرنے والا انسان اپنے تخت پر سے منہ کے بل گر پڑتا ہے اور کئی جگہ ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس وقت کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے میرے نبی اس بندے سے کہہ دو کہ تم نے اللہ کے معاملہ میں بالکل بھی اپنے بیٹے کے ساتھ سختی نہ کیا، اس طرح چھوٹ دے رکھی، اس طرح نرمی سے پیش آیا، اس لیے تمہارا یہ حال ہوا، لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت صحیح معنی میں کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے